کہ میں جو کہتا ہوں تم نے وہ کرنا ہے۔ شریعت میں اپنی مرضی نہیں چلتی، آپ نے اس طریقے سے عبادت کرنی ہے جس طریقے سے میں کہتا ہوں۔ اور یہ نماز جس طرح قربانی ہے، جس طرح عبادت ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی اللہ کی عبادت ہے۔ نماز ایک بدنی عبادت ہے، قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ تو ہر عبادت جو ہے اس طریقے سے کرنی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے، اس طریقے سے کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں قربانی کی جگہ پر صدقہ و خیرات کرتا ہوں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے پیسے میں کسی رفع عامہ کے کاموں میں لگا دیتا ہوں، وہ اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، وہ صدقہ و خیرات کا ثواب ہوگا، لیکن قربانی اس سے ادا نہیں ہوگی۔ قربانی اس کی ادا ہوگی جو قربانی کے طریقے پر، قربانی کی شروط کے ساتھ قربانی کو کرے گا۔ آج کل یہ بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی غریب مسکین جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کی مدد کی جائے، قربانی نہ کی جائے، قربانی پر پیسے خرچ نہ کیا جائیں۔ یہ اللہ کی عبادات کو مٹانے والی ایک تحریک ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے وہ کہ میں گھر کا صوفہ سیٹ بیچ دیتا ہوں، میں گھر کی فریج بیچ دیتا ہوں، میں گاڑی نہیں خریدتا، میں موٹر سائیکل بیچ کر غریبوں کی مدد کرتا ہوں؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے میں قربانی کے جانور نہیں خریدتا تو میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اپنی آسائشیں زندگی کی ختم کر کے غریبوں کی مدد کرتا ہوں؟ یہ صرف ایک تحریک ہے کہ اسلامی شعار کو مٹایا جائے، اسلامی عبادات کو ختم کیا جائے۔ اسلام کے اندر کچھ شعار ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ یہ شعائر اللہ میں سے ہے قربانی۔ شعائر اللہ سے مراد ایسی چیزیں جن سے یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ یہ دین کا کوئی کام ہے، دین کا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ قربانی مکمل دین کے تصور پر مبنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے ایک پیغمبر نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، اور بیٹے کی قربانی دیتے ہوئے جب وہ جا رہا تھا راستے میں شیطان نے جگہ جگہ پر اس کو پھسلانے کی کوشش کی۔ یہ حجاج کرام، ہم تو نہیں یہ کر سکتے عمل، لیکن جو حاجی 10 ذو الحجہ کو میدان مینا میں جمع ہوتے ہیں وہ 10 ذو الحجہ کو عید کی نماز نہیں پڑھتے، کیا کرتے ہیں؟ وہ شیطان کو کنکریاں جا کر مارتے۔ وہ شیطان ہاں بیٹھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ مقامات ہیں جو جمرات جن کو کہا جاتا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی۔ ان 3 مقامات پر آیا اور اس نے آ کر یہ وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی کہ بیٹے کی قربانی کو عقل کے ناخن لو، بیٹا ذبح کرو گے، اتنا بڑا نقصان کر رہے ہو۔ آج کل کے شیطان بھی یہ کہتے ہیں اور قربانی کر رہے ہو، یہ پیسہ ضائع کر رہے ہو، غریبوں کی مدد کرو، یہ بھی شیطان ہے۔ اس وقت شیطانوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کر ان کو کنکر مار کر دفع کیا کہ دور دفع ہو جا، میں تیری بات نہیں مانتا، میں اپنے رب کی بات مانتا ہوں۔ آج میرے بھائیوں، شیطان کو اپنے ذہن سے، اپنے دل سے کنکریاں مار کے اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اور یہ قربانی ان چیزوں کو ذبح کرنے کا نام ہے، یہ صرف جانور نہیں ہے، یہ تو ایک علامت ہے ان خواہشات کو، ان وسوسوں کو جو شیطان نے ہمارے دلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، جو اللہ کی اطاعت سے روکتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے ہمیں باز رکھتے ہیں۔ یہ اس کی ایک علامت ہے۔ جب آپ چھری چلائیں، سنت یہ ہے کہ آپ خود ذبح کریں، کوشش کریں خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر نہیں کر سکتے تو کسی اور کی ہیلپ لی جا سکتی ہے، لیکن جب چھری چلائیں تو بسم اللہ واللہ اکبر، یہ تکبیر ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد
وہ کلمات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ الفاظ اگر یاد ہوں تو پڑھیں، اچھا ہے، مستحب ہے، نہیں یاد تو کم از کم تصور تو ذہن میں ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دی تو وہ تو بیٹے کی قربانی تھی۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہم سے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی، ورنہ آپ ذرا سوچیں کتنا مشکل ہو جاتا، ہم سوچ میں پڑ جاتے بیٹا کیسے ذبح کروں۔ اللہ نے کہا نہ، تو جانور خرید کر، گوشت تو نے خود کھانا ہے بے شک، لیکن جانور ذبح کر، لیکن ذبح کر اور یہ سوچ کر ذبح کر کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے قربانی مانگتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تمہاری تیاری کی ایک علامت ہے۔ جب جانور ذبح کریں تو یہ تصور کریں کہ آج کے بعد ساری خواہشات میں ذبح کر رہا ہوں، ساری خواہشات ذبح کر رہا ہوں۔ اس لیے قربانی کرنے کے ارادے والے شخص کو، آپ نے مسئلہ سنا ہوگا، حجامت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ پابندی تھی نا؟ کیا پابندی تھی؟ آپ نے جسم کا کوئی بال نہیں کاٹنا ان دنوں میں، اور جو قربانی نہیں کرتا اس کے لیے بھی فضیلت ہے کہ اگر وہ شخص عید کی نماز پڑھنے کے بعد حجامت کروا لیتا ہے اور یہ پابندی اختیار کی رکھی، قربانی نہیں کر سکا وہ، تو کتنی اللہ کی مہربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی قربانی کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پابندی کیا تھی کہ آپ نے بالوں کو نہیں کاٹنا، ناخنوں کو نہیں تراشنا۔ میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کی یہ پابندی ہم نے قبول کی قربانی کے لیے، لیکن کچھ بالوں کو نہ کاٹنے کا حکم پوری زندگی کے لیے ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ حجامت یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا معاملہ ہے، امور فطرت میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر 10 امور کو فرمایا، عشرۃ من الفطرہ۔ دین اسلام جو فطرت کا دین ہے اس میں 10 چیزیں ہیں جس کے اندر حجامت کے سارے معاملات شامل ہیں۔ مونچھوں کو کٹاؤ، آج حجامت کرواؤ تو مونچھیں صاف کرو، ناخن کاٹو، لیکن اللہ کے لیے داڑھی کو معاف کر دینا میرے بھائیوں۔ آج فیصلہ کرو قربانی کے ساتھ کہ یا اللہ آج تک تو میں تیری نافرمانی کرتا رہا اور اس داڑھی پہ میں اس طرح چلاتا رہا، کینچی چلاتا رہا، آج کے بعد میں یہ قربانی دے رہا ہوں کہ آج کے بعد میری اس داڑھی کو انشاءاللہ کوئی چیز نہیں ہاتھ لگائے گی۔ یہ قربانی دو آج۔ اس طرح کی اور بہت ساری قربانیاں جو آپ کو پتہ ہوگی زندگی میں، جو اللہ کی نافرمانیاں ہماری زندگی میں موجود ہیں، ان کو چھوڑنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اس لیے قربانی کریں، اپنے ہاتھ سے کریں۔ اور ایک دو باتیں بڑی دھیان رکھنے والی میرے بھائیوں، ہم بڑی سستی کرتے ہیں، قربانی کا جانور تو لے آتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، لیکن جس وقت قربانی ذبح کرتے ہیں اس وقت شریعت کا خیال نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرتے ہوئے جانور کو ذبح کرتے احسان کا حکم دیا ہے۔ فرمایا جانور پر احسان کرو، چھری تیز رکھنی ہے، کھنڈی چھری کے ساتھ ذبح کر کے اس کو تکلیف نہ دو۔ یہ دین رحمت کا دین ہے، شفقت کا دین ہے، اس لیے تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کرنا ہے۔ اور ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، اور یہ ہمارے کسائی حضرات، کساب حضرات جو ذبح کرنے کے لیے جن کو ہم لے آتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے کہ اگلی قربانی انہوں نے کسی کے ہاں جا کے کرنی ہوتی ہے، وہ اپنی جلدی میں کیا کرتے ہیں، جو ہی جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں ساتھ ہی منکا توڑ دیتے ہیں، کڑک کر کے اس کا منکا توڑ دیتے ہیں، اور اتنی سخت تکلیف جانور کو ہوتی ہے، اور اس سے میرے بھائیوں وہ جو خون فطری طریقے سے اندر سے نکلتا ہے جس سے جانور کا تزکیہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اس ذبح کو الا ما زکیتم، قرآن مجید نے لفظ بولا ہے کہ جانور کو پاک کیا کرو، پاک کر کے اس کو استعمال کرو۔ یہ خون کا بہانہ در حقیقت اس جانور کو پاک کرنا ہے۔
میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے آپ مطالعہ کر لیجیے. یہ خون کا بہنا جسم کے اندر سے جانور جب ٹانگیں مارتا ہے اور خون اپنے اندر سے نکالتا ہے، یہ سارا گندا خون جس سے بیماریاں، بے شمار بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے وہ صفائی کر دیتا ہے اور صاف ستھرا گوشت آپ کو مہیا کر دیتا ہے. تو یہ منکا توڑنے کے ساتھ وہ خون نہیں نکل پاتا پورے طریقے سے، میڈیکلی بھی نقصان ہے، اور اللہ کی شریعت میں بھی منع ہے کہ جانور کو تکلیف نہ دو. میرے بھائیوں، اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور کسی بے نماز مشرک سے ذبح نہ کروائیں، خود ذبح کریں، توحید والا شخص ذبح کرے. جتنی توحید پختہ ہوگی، آپ یقین کریں اس گوشت کی لذت کے اندر بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے. آپ نے شاید اس کو ملاحظہ کیا کہ نہیں کیا، میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے. کسی نیک عالم دین سے آپ ایک مرغی ذبح کروائیں، اس کا گوشت آپ کھا کر دیکھیں، اور ایک بے دین آدمی سے ذبح کروا کے کھا کے دیکھیں، آپ کو ذائقے کا فرق پتہ چل جائے. اس لیے جانور ذبح کرتے ہوئے نیک آدمی سے تلاش کریں، کم از کم آپ خود ذبح کریں. عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. یہ دین بہادری کا دین ہے، شجاعت کا دین ہے، ڈرپوک لوگوں کا مذہب نہیں ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو کہا کرتے تھے آؤ جانور ذبح کرو، بیٹیوں کو. اس لیے یہ بھی رواج ڈالنا چاہیے، اگر ممکن ہو پردے کے اندر خاتون خانہ سے ذبح کروانا ممکن ہو تو اس کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، اگر یہ ممکن ہو. فرض تو نہیں ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے. اس لیے قربانی کا گوشت صحیح طریقے سے میرے بھائیوں، کھال قربانی کے جانور کی کوئی چیز اجرت میں نہیں دے سکتے آپ. گوشت کا کوئی حصہ کسائی کو کہے جی آپ اتنا ڈسکاؤنٹ دے دیں، میں اتنا گوشت آپ کو دے دیتا ہوں، حرام ہے. کھال لے جاؤ اجرت میں، حرام ہے، منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے. آپ اس کے ساتھ اجرت الگ سے طے کریں. ویسے ہدیۃً گوشت دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، کھال دینا چاہیں آپ کی مرضی ہے. کھال آپ صدقہ کریں، گوشت کا کچھ حصہ صدقہ کریں، گوشت کا کچھ حصہ خود رکھیں، گوشت کا کچھ حصہ تحفہ دیں. یہ مختلف طریقے ہیں، یہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہے. کوئی ضروری نہیں ہے 3 حصے آپ برابر کریں. یہ بہت مسئلہ مشہور ہے کہ 3 برابر حصے، کوئی برابر حصہ ضروری نہیں ہے. کریں تو اچھا ہے، اگر نہ کریں تو ان 3 حصوں میں کمی بیشی ہو سکتا ہے آپ کی ہمسائیگی میں ضرورت مند زیادہ ہوں تو آپ زیادہ حصہ ان کو دے دیجیے، آپ تحفے تحائف دیجیے. ہو سکتا ہے کوئی آدمی قربانی کرنے والا سال بھر میں بیچارہ پہلی دفعہ قربانی کر رہا ہو، وہ گوشت ذخیرہ کرنا چاہتا تو کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے. تو ہدیہ کریں، صدقہ کریں، ذخیرہ کریں، سب طریقے جائز ہیں انشاءاللہ. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنی قربانیوں کو صحیح طریقے سے، آج کا دن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اس اعتبار سے ہے کہ آج کا عمل سب سے بڑا عمل قربانی کا عمل ہے. خون بہانا اللہ کو یہ بہت پسندیدہ عمل ہے. افضل الایام یوم النحر و یوم القر، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے افضل ترین دنوں میں سے سب سے پہلا دن یہ یوم النحر ہے، اور اس کے بعد 11 تاریخ کل کا دن ہے. قربانی کے دن اگرچہ 3 یا 4 ہیں، علماء کا اختلاف ہے، 4 بھی کہتے ہیں 3 بھی کہتے ہیں، دونوں مسلک اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں. لیکن قربانی یوم النحر کو 10 ذو الحجہ کو کرنے کی فضیلت سب سے زیادہ. کسی کے پاس اگر جانور 1 سے زیادہ ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ایک میں آج کر لیتا ہوں، ایک میں کل کر لوں گا، ایک پرسوں کر لوں گا، نہ، سارے جانور اسی دن آج کے دن کرے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے حج کے موقع پر، اور 1 گائے ذبح کی تھی عید کی قربانی کی. 100 اونٹ حج کی قربانی کے کیے اور 1 گائے ازواج مطہرات کی طرف سے اضحیہ کے طور پر، عید کی قربانی کے طور پر کی، اور سارے کے سارے 100 اونٹ ایک ہی دن میں یوم النحر کو آپ نے ذبح کیا. اس لیے جتنے جانور ہو سب کی سب کوشش کریں آج ہی نپٹا دیں. آج کے دن بڑا برکت ہے. آج غروب آفتاب تک 10 ذو الحجہ کی فضیلت ختم ہونے والی ہے بھائیوں. وہ دن جو 10 دن فضیلت والے تھے آج ان کا پیک ہے، آج سب سے پیک پوائنٹ ہے اس کا. اگرچہ ہم آج کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، عید کا دن ہے،
لیکن پچھلے 9 دنوں میں روزہ رکھ سکتے تھے۔ آج ہم جو نیکی کا عمل کر سکتے ہیں اور کرنا ہے وہ قربانی کا عمل، دیگر اعمال بھی، صدقہ و خیرات، تکبیرات کا کثرت کے ساتھ اہتمام آج کے دن کر لیجئے۔ اس کے بعد بھی 3 دن مسلسل ایام تشریق جن کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی تکبیرات کا اہتمام آپ کرتے رہیے۔ اور یہ 4 دن ایام تشریق کے یوم اکل و شرب، اللہ کے نبی نے فرمایا کھانے پینے کے دن ہیں، ان میں روزہ آپ نہیں رکھ سکتے، یہ اللہ کی شریعت ہے۔ تو اس لیے بھائی کوشش کریں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں۔ عید کا دن خوشی کا دن مسلمانوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن بچوں سے نظمیں سنا کرتے تھے، گیت سنا کرتے تھے، بغیر میوزک کے نظمیں، جہادی ترانے۔ اپنا ذہن بناؤ، گھروں میں بچوں کے ساتھ خوشی کے ساتھ ان سے تلاوت سنیں، ان سے نظم سنیں، ان سے جہادی ترانہ سنیں، ہمارا ذہن جہاد والا بنے۔ آج مسلمانوں پر جو وقت آیا ہوا ہے، اللہ اکبر، آپ نے دیکھا جہاد کی برکات نظر آ رہی۔ لوگ مذاق کیا کرتے تھے ایک زمانے میں، اور یہ مذاق 2 دفعہ ہوا اس قوم کے ساتھ جس قوم کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ تو گلیل کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ اس سے بھلا روس فتح ہو سکتا ہے؟ اس سے بھلا امریکہ فتح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، 69 افغانی جن کو لوگ مذاق کرتے تھے، ایک دفعہ روس کو بھگایا اور آج الحمدللہ امریکہ کو بھگانے میں کامیاب ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جہاد کی برکت ہے۔ الجہاد ماض الی یوم القیامہ، اس جہاد نے قیامت تک قائم رہنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جہاد قیامت تک قائم رہے گا، اس کو کسی عادل کا عدل منسوخ نہیں کر سکتا، کسی ظالم کا ظلم اس کو معطل نہیں کر سکتا۔ حکمران ظالم آ جائے تو بھی جہاد جاری رہے گا، حکمران اگر عادل ہو تو بھی یہ جہاد جاری رہے گا۔ اس لیے بچوں کا ذہن جہادی بنائیے۔ عید والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے یہ سنتے تھے، اور اسی طریقے سے عید والے دن قافلے روانہ کرتے تھے، عید گاہ میں سے قافلے روانہ کرتے تھے۔ آج یہ کلچر ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز ہم نے پڑھی ہے، بارش میں ایک مسئلہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر کسی بھائی کی عید کی نماز رہ گئی یا گھر میں ہے، وہ گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ عید والے دن عید گاہ کے اندر کوئی نفل پڑھنے منع ہے، لیکن مسجد کے اندر تحیۃ المسجد پڑھنی جائز ہے۔ لیکن عید کے بعد اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، گھر میں جا کر عید نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں نفل ادا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ گھر میں جائیے، 4 نفل یا کم از کم 2 نفل ہی آپ ادا کر دیجیے، سنت ادا ہو جائے گی۔ اور پھر جانور قربانی کا اس کے بعد آپ ذبح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سب دعا کرتے ہیں، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم توفنا مسلمین وحقنا بالصالحین۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اللهم انصر على عدوك وعدو الكافرين عدو المسلمين، اللهم عن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر المستضعفين في الأرض، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا، ربنا تقبل منا ضحايانا، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما،
ہماری عید کی نماز قبول فرما. ہم نے 9 دنوں میں 10 دنوں میں جو عبادات کی ہیں سب کو قبول و منظور فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے گھروں میں رحمت اور برکات کا نزول فرما. ہماری اولادوں کو دین کا خادم بنا. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل على نبينا محمد. تقبل اللہ منا ومنکم. یہ مبارکباد کے الفاظ ہیں مسنون. تقبل اللہ منا ومنک ومنکم.